بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہائپر لرن کے ناظرین کو خوش آمدید۔ چھپکلی ایک رینگنے والا جانور ہے جو ہمارے گھروں میں عمومی پایا جاتا ہے۔ چھپکلی کی کچھ اقسام تو بالکل زہریلی نہیں ہوتی، لیکن بعض ایسی زہریلی ہوتی ہیں کہ اگر وہ کسی انسان کو اپنی زبان لگا دے تو انسان مر سکتا ہے۔ خیر جو بھی ہے، چھپکلی ایک ایسا جاندار ہے کہ جس کو دیکھ کر ہر انسان ہی کراہت محسوس کرتا ہے۔ خاص کر گھر کی خواتین کے لیے تو چھپکلی والے کمرے میں سونا بھی محال ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم چھپکلی کو مار سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر مار سکتے ہیں تو کیا ہمیں ثواب ملے گا؟ اگر ثواب ہی ملے گا تو پھر کیا ہم چھپکلی کو ڈھونڈ کر بھی مار سکتے ہیں؟ کیا چھپکلی کو مارنے کے بعد غسل فرض ہو جاتا ہے؟ سب سے پہلے تو بات شروع کرتے ہیں کہ چھپکلی اس دنیا میں کیسے آئی۔ اس بارے میں ایک روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تذکرہ اولیاء میں منسوب ہے کہ ایک شخص حضرت علی کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا کہ چھپکلی کو مارنا جائز ہے یا نہیں۔ حضرت علی فرمانے لگے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ چھپکلیوں کو مارا کرو، چھپکلیوں کے مارنے کا حکم دیا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ پر پھونکیں مارتی تھیں۔ جب نمرود نے اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا تو ہر جانور اس آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہا تھا اور یہ خوش ہو کر اس آگ کو بھڑکا رہی تھی۔ تب ہی اللہ نے اس پر لعنت بھیج دی اور اسی لیے اس کو مارنا یا اپنے گھر سے بھگانا گناہ نہیں۔ حضرت مزید فرماتے ہیں کہ اس زمین پر کچھ مخلوقات ایسی ہیں جو انسان سے ناخوش ہیں اور انہوں نے شیطان سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ انسان کو ہر طرح سے نقصان دیں گی۔ ان میں سے ایک چھپکلی اور اس خاندان سے جڑی مخلوقات ہیں۔ آدم علیہ السلام کی خلقت سے لاکھوں سال پہلے اس زمین پر چھپکلی کا خاندان کثیر تعداد میں بستا تھا اور وہ دن بدن بہت زیادہ بڑا ہونے لگا اور یہاں تک کہ زمین کو دوزخ کی مثل بنا دیا۔ یہاں اس خاندان نے اتنا ظلم کیا کہ اللہ نے زمین پر عذاب نازل کر دیا اور اس نسل کو ختم کر دیا، سوائے کچھ کے۔ صرف وہ بچے جو بہت چھوٹے تھے وہ زمینوں اور غاروں پانی میں چھپ گئے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا رہا تو وہ بغض اور حسد اپنے وجود میں بے انتہا رکھتے رہے، یہاں تک کہ آدم علیہ السلام کا زمانہ آ پہنچا تو شیطان نے اس خلقت کے وجود میں یہ بات ڈالی کہ تمہاری نسل کو اس آدم کے لیے ختم کر دیا گیا۔ تب ہی سے اس نسل کی مخلوقات انسان سے نفرت کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ انسان کو نقصان پہنچائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی احادیث میں چھپکلی کو مارنے کا حکم ہے۔ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کرلے چھپکلی کو پہلی چوٹ میں مار ڈالے اس کے لیے 100 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، دوسری چوٹ سے مارنے پر اس سے کم اور تیسری چوٹ سے مارنے پر اس سے کم۔ یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ لوگوں کا یہ کہنا کہ کرلے یا چھپکلی کو مارنے سے غسل فرض ہو جاتا ہے، اس کا شریعت مطہرہ میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہ لوگوں کا اپنی طرف سے بنایا ہوا مسئلہ ہے۔ چھپکلی ایک موذی جانور ہے جس سے نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے۔ کبھی کبھار وہ کھانے میں اپنا لعاب یعنی تھوک ڈال دیتی ہے یا کھانا جھوٹا کر دیتی ہے، جو کھانے میں زہریلے اثرات پیدا کرتا ہے جس سے انسانی موت بھی ہو سکتی ہے۔ جب اس سے نقصان کا اندیشہ ہو تو اس کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ انسانی جان کو اس کی ایذا سے بچایا جا سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے سانپ مارا اس کے لیے 7 نیکیاں ہیں اور جس نے چھپکلی کو مارا اس کے لیے 1 نیکی ہے۔ اس لیے دوستو، اس موذی جانور کو گھر سے بھگانا اور اسے مارنا جائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو مارنے کی اجازت بلکہ حکم دیا ہے اور اس کے مارنے پر ثواب بھی بیان کیا گیا ہے، یہاں تک کہ اگر پہلی ضرب میں مار دیا جائے تو اس پر ثواب کی بڑی مقدار بیان کی گئی ہے، دوسری ضرب مارنے پر اس سے کم اور تیسری میں اس سے کم۔ ناظرین، اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوست احباب رشتہ داروں میں ضرور شیئر کریں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئے موضوع کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے ساتھ والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔